السلام علیکم۔ آج کی کہانی شیر شاہ سوری کی، انصاف کی وہ چادر جس نے بادشاہت کو زندہ رکھا۔ ہندوستان کی دھرتی پر بہت سے بادشاہ آئے اور چلے گئے، مگر شیر شاہ سوری کا نام آج بھی ایک ایسے حکمران کے طور پہ زندہ ہے جس نے نہ صرف زمین فتح کی بلکہ دل بھی جیتے۔ یہ کہانی ان دنوں کی جب شیر شاہ تخت دلی پر جلوہ افروز نہ ہوتے تھے، بلکہ ابھی راہ اقتدار کی مشکلات تھیں۔ کہانی گھڑی والا لٹیرا اور شیر شاہ کا انصاف۔ بہت پرانی بات ہے، ہندوستان کی مشہور سڑک جنرل روڈ جو بعد میں شاہراہ اعظم کراتی تھی کہ ایک حصے کے ایک خطرناک لٹیرا رہتا تھا۔ وہ دن دہاڑے قافلوں کو پر حملہ کرتا، مال لوٹ لیتا تھا، کسی کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے علاقے سے گزرتے ہوئے کانپتے تھے۔ ایک دن ایک تاجر قافلہ لے کر وہاں سے گزرا۔ جیسے وہ اس بدنام گڑی کے قریب پہنچا، لٹیرے نے اپنے ساتھی کے ساتھ جھپٹا مارا، تاجر کا پورا مال لوٹ گیا، اس کے کئی ساتھی زخمی ہو گیا۔ تاجر سیدھا شیر شاہ کے پاس پہنچا، ان کے دربار میں فریاد کی، سرکار اس ظلم کا خاتمہ کیجیے ورنہ کبھی کوئی مسافر اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ شیر شاہ نے حکم دیا، جب تک میں اس لٹیری گھڑی کا صفایا نہ کر لوں میں اپنی جگہ واپس نہیں آؤں گا، میں اپنی جگہ نہیں بیٹھوں گا۔ گھڑی کا محاصرہ۔ شیر شاہ اپنی فوج کے ساتھ گھڑی تک پہنچا۔ ایک مضبوط قلعہ نما جگہ تھی جس میں لٹیرا اپنے ساتھی سے چھپا ہوا تھا۔ کئی بادشاہ سے پہلے اسے ختم کرنے میں ناکام رہے۔ گھڑی کے دروازے پہ دستک دینے کے بجائے شیر شاہ نے اپنی فوج کے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ سب حیران تھے۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت سے نہیں عقل سے میں اسے فتح کریں گے۔ شیر شاہ نے قلعے کی دیواروں کے آس پاس آگ لگانے والی تیر چلانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ لٹیرے جو ہمیشہ اندھیرے اور دھوئے میں حملہ کرتے تھے گھبرا گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر سامنے شیر شاہ اپنی تلوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ لٹیرا بولا، بادشاہ میں تمہارے مقابلہ نہیں کرتا، میری جان بخش دو۔ شیر شاہ نے کہا، جان بخشی ملے گی مگر انصاف کے بعد۔ گھڑی کو مسمار کر دیا گیا، قافلوں کو لوٹا ہوا مال واپس لیا گیا، لٹیرے کے جرائم کے مطابق سزا دی گئی۔ اگلے ہی دن راستہ محفوظ ہو گیا، مسافر خوف کے بغیر سفر کرنے لگے۔ جنرل روڈ کا عدل۔ چند ماہ بعد شیر شاہ تخت پر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی سب سے بڑی محفوظ ترین سڑک بنانے کا حکم دیا، پشاور سے کلکتہ۔ انہوں نے راستے میں ہر 2 کوس پر مسافر خانہ بنانے کو اور سایہ دار درخت لگانے کا کہا، کنواں کھدوانے، ڈاک بنگلے تعمیر کروانے اور ڈاک کا محفوظ نظام قائم کرنے کا کہا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ شیر شاہ کی زمانے میں ایک بوڑھی عورت زیور پہن کر اکیلے سفر کرتی تو اسے کوئی خوف نہ تھا۔ اور ایک اور واقعہ، تندور والا اور بادشاہ کا انصاف۔ ایک بار ایک غریب تندور والا شیر شاہ کے دربار میں آیا اور رو رہا کر کہہ رہا تھا، بادشاہ سلام، آپ کے سپاہی لوگ مجھ سے مفت میں روٹی لے آتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے کاروبار ختم ہو جائے گا۔ شیر شاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہیوں نے سچ بولنے کے بجائے کہا، ہم نے کبھی روٹی نہیں لی۔ شیر شاہ نے بغیر کچھ کہے تندور والے سے کہا، اپنا تندور جلا کر دربار میں لے آؤ۔ سب حیران رہ گیا۔ تندور والا تندور لے آیا۔ شیر شاہ نے اپنے سپاہیوں کے سامنے رکھا اور کہا، سپاہی اگر تم سمجھتے ہو کہ اس تندور پر ہاتھ رکھو۔ سپاہی کانپنے لگے۔ ایک لمحے میں سارا جھوٹ سامنے آ گیا۔ شیر شاہ نے حکم دیا، غریب سے جو لوٹا ہے وہ دگنا واپس کرو، اور آئندہ بکیڑا کرو گے تو سپاہی نہیں مجرم کہلاؤ گے۔ غریب تندور والا دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ کہانی کا سبق، شیر شاہ نے ثابت کیا کہ حکومت تلوار سے نہیں انصاف سے چلتی ہے۔ طاقتور کی سزا فوراً ہونی چاہیے، کمزور کو رعایت اور تحفظ دینا ہی اصل بادشاہت ہے۔ راستے محفوظ ہو تو ملک ترقی کرتا ہے۔ حکمران وہی ہے جو ظلم کو موقع نہ دے۔